اب اب کیا کریں؟ اماں سویرے والی ریل سے امروہہ جانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹکٹ لے آؤں۔ تایا بھی جانے کو تیار ہے۔ اماں کا کہنا ہے کہ خورشید چاچا کو بھی ساتھ لے لیا جائے۔ پھر یہاں کا کیا ہوگا؟ میرا مطلب ہے کہ اس مکان کا۔ میں چاہتا ہوں کہ خورشید چاچا یہیں رہیں تاکہ، اور یہ سادھو، میں اکیلا وہاں نہیں جاؤں گا شرف الدین۔ میں گھگیا رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے اور وہ کون سی قوتیں ہیں جنہیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وقار الحسن، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تم طاقتور ہو، بہت طاقتور۔ ایسا کرتے ہیں کہ فقیر بابا کے پاس چلتے ہیں، میں نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ چلنا چاہتے ہو تو ضرور چلو، میں انکار نہیں کروں گا، مگر وقار الحسن، ایک بار اس سے ملنے میں کیا حرج ہے؟ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ حالات تمہیں اسی جانب کھینچ کر لے جانا چاہتے ہیں تو تم خود ہی اس سمت قدم بڑھا دو۔ خود قدم بڑھاؤ گے تو اس سفر پر پر اعتماد رہو گے، اور اگر یوں شعبدے باز تمہیں لے گئے تو یوں ہی تمام عمر خوف کی بھیانک وادیوں میں گھٹ گھٹ کر سفر کرتے رہو گے۔ میں تمہاری جگہ ہوتا تو فیصلہ کرنے میں اتنا وقت نہ لیتا۔ میں تمہیں اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلا چکا ہوں وقار الحسن، ہمت کرو۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ یہ اندیکھی قوتیں مجھے اور میرے نصیب کو مسخ کر چکی تھی۔ میں گویا ہواؤں میں معلق تھا، اور یہ کوئی بہتر صورتحال نہیں تھی۔ مجھے واقعی جلد از جلد فیصلہ کر لینا چاہیے تھا۔ ہر وقت عورتوں کی طرح روتے رہنے سے میں ایک دن اندیکھے جال میں پھنستا جا رہا تھا۔ خوف کی کیفیت تو گویا میری نس نس میں لہو بن کر دوڑنے لگی تھی۔ تبھی میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں حالات کو موڑ دوں گا، آنے والے وقت کی ڈور کو اپنے ہاتھ میں لے لوں گا۔ اب جو بھی ہو سو ہو، مگر یوں گھٹ گھٹ کر زندہ نہیں رہوں گا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں، تو ٹھیک ہے۔ اگر خدا نے میری قسمت اسی طرح لکھی ہے تو میری مدافعت بھی کام نہیں آئے گی۔ کیا سوچنے لگے وقار الحسن؟ شرف الدین نے مجھے چونکا دیا۔ وہ میرے فیصلے کا منتظر تھا۔ مجھے اس کی دوستی پر فخر تھا۔ وہ سب کچھ جانتے بوجھتے میرے ساتھ تھا، اور آئندہ بھی میرے ساتھ ہونے کا وعدہ کر رہا تھا۔ میں مسکرا اٹھا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھتے ہی اس کے چہرے کے تنے ہوئے عضلات ڈھیلے پڑ گئے، آنکھیں چمک اٹھی اور وہ بے قراری سے میرے قریب سرک آیا۔ وقار الحسن، یہ اندیکھی دنیا ہمارے لیے بڑی پرکشش ہوگی۔ کاش میں تمہاری جگہ ہوتا۔ اب بھی خود کو میری ہی جگہ محسوس کرو، میں نے مسکرا کر کہا۔ شرف الدین، تم ٹھیک کہتے ہو۔ جس راستے پر سفر کرنے کے لیے مجھے مجبور کیا جا رہا ہے، اسی راستے پر میں خود ہی قدم رکھ دوں تو وہی میرے لیے بہتر ہوگا۔ چلو آج رات یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ زبردست، اس نے نعرہ مارا۔ کس وقت بلایا ہے اس نے؟ سورج ڈوبنے کے 2 گھنٹے بعد۔ دیکھو وقار الحسن، اب چند باتوں کو ذہن نشین کر لو۔ ایک تو خود کو اس کے سامنے کمزور ظاہر مت کرنا، بڑے دبنگ لہجے میں بات کرنا، اور یوں ظاہر کرنا جیسے تمہیں اپنی قوتوں کا پورا ادراک ہے۔ یہ تو تم جان ہی چکے ہو کہ تم میں ایسی کوئی قوت ہے جو اس میں نہیں، اور وہی وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ گویا تم اس سے زیادہ طاقتور ہو۔ یقین کرو کہ یہ احساس ہوتے ہی کہ تم اس سے اور اس کی چالوں سے قطعی خوفزدہ نہیں ہو، وہ دب جائے گا۔ ٹھیک ہے، آج یا تو آر یا پھر پار، میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی مجھے یوں لگا تھا جیسے میرے اندر غیر معمولی تبدیلی آ گئی ہو، جیسے میں اپنے قد سے بڑھ گیا ہوں۔ میں اپنے آپ کو زیادہ پر اعتماد محسوس کر رہا تھا۔ اس تبدیلی نے مجھے اس گھٹن کی کیفیت سے بھی نکال لیا جو جانے کب سے میرے وجود پر طاری تھی۔ مجھے کھڑا ہوتا دیکھ کر شرف الدین نے پوچھا، پھر کیا پروگرام ہے؟ اس کی اضطرابی کیفیت مجھ سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ چلو پہلے گھر جائیں گے، کل کے ٹکٹ بھی لے لیں گے تاکہ اماں مطمئن ہو جائیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ٹکٹ کل ہی لیں، وہ جھجک کر بولا۔ میں چونک اٹھا۔ کیوں؟ کیا تمہیں گمان ہے کہ ہم کل نہیں جا سکیں گے؟ یہ بات نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ ٹکٹ آسانی سے مل جائے گا، ریل کا وقت مقرر ہے جو ذہن پر بار گزرے گا۔ ریل نکل بھی گئی تو ہم بس سے جا سکتے ہیں۔ اس کی بات معقول تھی، ریل کی نسبت بس جلدی پہنچا دیتی تھی، اس لیے میں بھی خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، گھر تو چلو۔ وہ سر ہلا کر اندر چلا گیا، غالباً وہ اپنے چچا زاد کو بتانے گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ واپس آ گیا۔ اس کے کھلے گریبان سے جھانکتا ہوا کالا دھاگا مجھے حیران کر گیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے اس دھاگے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ موم جامے میں آیت الکرسی ہے، یہ اماں نے مجھے کافی عرصے پہلے دیا تھا، مگر میں… اس نے گریبان سے تعویذ نکال کر مجھے دکھایا۔ اس میں اتنی بڑی تبدیلی نے مجھے واقعی حیرت زدہ کر دیا۔ مجھے وہی شرف الدین یاد آ گیا جو پہلی رات میرے ساتھ حویلی میں رہا تھا، تو اس نے ہزاروں تعویلیں اور دلائل دیے تھے کہ یہ سب باتیں جہالت ہیں، آدمی کی نفسیات کا کھیل ہے۔ وہ جو چاہے سوچ سکتا ہے، جو چاہے دیکھ سکتا ہے۔ اسے روحوں، جنوں، بھوتوں پر یقین ہی نہیں تھا، اس لیے وہ تعویذ اور گنڈوں کو بھی قطعی نہیں مانتا تھا۔
اس نے بارہا میرے گلے میں پڑے ہوئے تعویذ، جسے ابا نے اسم اعظم بتایا تھا، کا کئی بار مذاق اڑایا تھا، اور نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ میں اسے چھپا کر پہنا کرتا تھا۔ آج وہی شیف الدین آیت الکرسی کو موم جامے میں لپیٹ کر گلے میں ڈال چکا تھا۔ بہرحال یہ تبدیلی میرے لیے خوشائن تھی۔ میری دلی خواہش تھی کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اچھا کیا شیف الدین، اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، میں نے اس کے چہرے پر خجالت کے آثار دیکھ کر کہا۔ شاید شیف الدین کو ماضی یاد آ گیا تھا۔ ہم دونوں وہاں سے نکل کر گھر کی طرف چل پڑے۔ سورج کا رنگ نارنجی ہو گیا تھا، آسمان کا مشرقی کنارہ سرمئی ہو چکا تھا۔ سورج ڈوبنے میں زیادہ وقت نہیں تھا، ابھی ہم راستے میں تھے کہ مغرب کی اذان ہو گئی۔ میں اور شیف الدین غیر ارادی طور پر سبز گنبد والی مسجد کی طرف مڑ گئے۔ میں وہاں نماز ادا کرنا چاہتا تھا، غالباً ایسا ہی شیف الدین نے بھی چاہا تھا۔ ہم دونوں کے ذہن گویا اس لمحے ایک ہی سانچے میں ڈھل چکے تھے۔ میں اور شیف الدین یہ محسوس کرتے ہی مسکرا اٹھے۔ ہم نے رفتار تیز کر دی، کچھ ہی دیر بعد ہم سبز گنبد والی مسجد پہنچ گئے۔ میں نے اور شیف الدین نے وضو کیا اور جماعت میں کھڑے ہو گئے۔ میں آخری صف میں کھڑا تھا، میرے دائیں طرف کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے جو ہی نیت باندھ کر تکبیر پڑھی، مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے دائیں جانب آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کی موجودگی کا احساس بڑا پختہ تھا۔ مجھے اس آنے والے کی مدھم سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا جیسے میرے دائیں بازو کی کوہنی کسی کے کپڑوں سے مس ہوئی ہے، اور سب سے بڑی بات، اس کے آتے ہی میری نتھنوں میں ایک مخصوص خوشبو گھس گئی تھی۔ یہ خوشبو بہت مانوس سی تھی۔ پہلے تو میں کچھ الجھا، مگر بہت جلد میں نے خود پر قابو پا لیا اور اپنی ساری توجہ نماز کی طرف مبذول کر لی۔ نماز ختم کر کے میں نے سلام پھیرا تو برابر میں کھڑی شخصیت کا احساس شدت سے ہوا، آنکھوں میں تراوٹ سی اترتی محسوس ہوئی۔ سلام پھیرنے کے لیے منہ دوسری جانب کیا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ میں خدا سے اپنی کامیابی کی دعا مانگ رہا تھا، میں شیطان سے پناہ کی دعا کر رہا تھا، عذابوں اور شیطانی کاموں سے پناہ مانگ رہا تھا۔ دونوں ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں اور دائیں جانب وہی مانوس سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ نماز ختم ہوتے ہی میں پھر اسی جانب متوجہ ہو گیا۔ میری نظریں جو ہی چٹائی پر پڑی میں دم بخود رہ گیا۔ وہاں ایک انگوٹھی رکھی ہوئی تھی۔ میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک یوں لگا جیسے کوئی مجھے وہ انگوٹھی اٹھا لینے کے لیے کہہ رہا ہو۔ میں نے جھک کر انگوٹھی اٹھائی اور سیدھا ہو گیا۔ عین سامنے وہی براق، خوبصورت اور پروقار سی بلی تھی جو پلک جھپکتے ہی غائب ہو گئی۔ وقار الحسن، چلیں؟ یہ شرف الدین تھا۔ میں نے جلدی سے وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی اور سیڑھیوں کی جانب چل پڑا۔ راستے بھر میرا ذہن اسی انگوٹھی اور بلی میں الجھا ہوا تھا۔ اچانک مجھے یاد آ گیا کہ وہ خوشبو جو مجھے مانوس محسوس ہو رہی تھی، وہی خوشبو کل رات اس وقت بھی میرے آس پاس میرے نتھنوں میں گھس گئی تھی جب خورشید چاچا کی کلائی کا زخم ابھرا تھا اور ہم انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے تھے، اور بلی اسی وقت اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے جاتے ہی کمرہ اس خوشبو سے بھر گیا تھا۔ یہ یاد آتے ہی میرے اندر اطمینان سا اتر گیا۔ اب میں خود کو بہت زیادہ پر اعتماد محسوس کر رہا تھا کہ کوئی اندیکھی طاقت میرے ساتھ ہے، اور اسے علم ہو چکا تھا کہ میں آج اسی سادھو سے ملنے کا تہیہ کر چکا ہوں۔ شرف الدین نامعلوم کن سوچوں میں تھا۔ بہرحال اسی خاموشی میں گھر تک کا فاصلہ کٹ گیا۔ اب سورج ڈوب چکا تھا، اس کی ٹھنڈی کرنیں پورے علاقے کو اپنے لپیٹ پہ لیے ہوئی تھی، اور ان کی نارنجی روشنی آہستہ آہستہ معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ گویا اب ہمارے پاس صرف 2 گھنٹے تھے۔ ہم گھر پہنچے تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ ایک غیر متوقع بات تھی، بیرونی دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔ میں نے ہاتھ لگایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اماں، تائی، پھوپھی، چچی اور دونوں بہنیں ہونقوں کی طرح بیچ آنگن میں کھڑی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی اماں میری طرف لپکی۔ کیا ہوا اماں؟ میں بھی گھبرا کر آگے بڑھا۔ وہ خورشید چاچا، ان کی حالت بہت خراب ہے، تمہارے تایا چچا انہیں لے کر سرکاری ہسپتال گئے ہیں۔ کیا ہوا انہیں؟ یہ شرف الدین تھا جو عام حالات میں بھی اس بے تکلفی سے اندر کبھی نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں، ان کا بازو بہت زخمی تھا، وہ آتے ہی بے ہوش ہو گئے تھے، ان کا رنگ سفید پڑ چکا تھا، اور تم جاؤ دیکھو انہیں۔ اماں ایک دم ہی چیخ پڑی۔ میں اور شرف الدین پلٹ کر باہر کی سمت بھاگے۔ اماں دروازہ بند کر لیں۔ باہر نکلتے نکلتے میں نے چیخ کر کہا۔ سرکاری ہسپتال یہاں سے کافی دور تھا۔ باہر نکلتے ہی میں نے ایک تانگا روک لیا۔ شرف الدین نے تانگے والے کو سرکاری ہسپتال چلنے کو کہا اور تاکید کر دی کہ وہ جس قدر تیزی سے چل سکتا ہے چلے۔ اس نے فوراً ہی چابک گھمایا، شائیں کی ایک تیز آواز گونجی اور گھوڑا بدک کر بھاگ اٹھا۔ وقار الحسن، یہ وہی زخم ہو سکتا ہے۔ ہاں، ہم نے غلطی کی، ہمیں ہسپتال لے جانا چاہیے تھا اسی وقت، مگر زخم ختم ہو جانے کے بعد بھلا لے جاتے تو کیا لے جاتے؟ میرا خیال ہے صبح تک وہ ٹھیک تھے۔
ہاں، میں اٹھا تھا تو وہ اٹھ چکے تھے اور گھر میں کسی سے پتہ نہیں چلا تھا کہ انہیں کوئی تکلیف ہے۔ غالباً وہ ٹھیک ہی تھے۔ خیر، خدا خیر کرے۔ میرا دل کچھ گھبرا رہا تھا۔ حیرت یہ ہو رہی تھی کہ کل رات غائب ہو جانے والا زخم کب اور کیسے ابھر آیا، اور اس شدت سے کہ ان کی حالت خیر ہو گئی۔ اسپتال کے سامنے تانگا پہنچتے ہی میں نے تانگے والے کو پیسے دیے اور پھر میں اور شرف الدین تقریباً بھاگتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ ایک لمبی راہداری سے گزرتے ہوئے میں دونوں جانب بنے ہوئے کمروں میں جھانکتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کا کمرہ کچھ آگے تھا۔ وہیں باہر ہمیں چچا مل گئے۔ وہ کافی پریشان تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی ہماری جانب لپکے۔ چچا، خورشید چچا کہاں ہیں؟ میں نے انہیں دیکھتے ہی پوچھا۔ وہاں ہے، ان کی حالت خطرے میں ہے، مجھے تو بچتے نظر نہیں آتے۔ انہوں نے دائیں جانب بنے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں ایمرجنسی وارڈ لکھا ہوا تھا۔ میں تیزی سے اس کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر تایا سفید چہرہ لیے کھڑے تھے۔ شرف الدین میرے پیچھے تھا۔ خورشید چاچا سامنے ہی ایک اونچی اور لمبی ٹیبل پر بے حس و حرکت لیتے ہوئے تھے۔ ان کی کلائی پر ڈاکٹر پٹی باندھ رہا تھا۔ واقعی ان کے چہرے پر ہلکی سی نیلاہٹ تھی، جبکہ وہ بازو جس میں زخم تھا پورا کا پورا نیلا ہو چکا تھا اور بری طرح سوجا ہوا تھا۔ آپ لوگ باہر بیٹھے، ڈاکٹر نے مجھے اور شرف الدین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تایا، آپ اور شرف الدین باہر چلے جائیں۔ میں نے تایا سے کہا اور خود خورشید چاچا کے قریب ہی کھڑا رہا۔ ان کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی، غالباً وہ بے ہوش تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے ناگواری سے میری طرف دیکھا۔ آپ لوگ مریض کو اس وقت لے کر آتے ہیں جب اس کا مرض انتہا پر پہنچ جاتا ہے، پھر وہ مر جائے تو ڈاکٹروں پر یہ الزام رکھ دیتے ہیں کہ انہوں نے مار دیا، ٹھیک سے علاج نہیں کیا۔ یہ زخم 3 دن پرانا ہے، کتے کا کاٹا ہوا تو ویسے بھی خطرناک ہوتا ہے، اور یہ تو بہت گہرا زخم ہے، گوشت کا پورا ٹکڑا غائب ہے، زہر پھیل چکا ہے۔ آپ کو 2 دن پہلے بلکہ اسی وقت لانا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر، آپ بتائیے کہ اب کیا پوزیشن ہے؟ میں نے اس کی باتوں کو انسنی کرتے ہوئے کہا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ ہم انہیں کیوں نہ لائے؟ صورتحال ٹھیک نہیں ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، باقی خدا پر چھوڑ دیں۔ میں نے یہ انجیکشن دیا ہے، ہمارے سینئر ڈاکٹر آنے ہی والے ہوں گے، وہی یہ کیس ڈیل کریں گے۔ اس کا لہجہ سپاٹ ہونے کے باوجود میں نے اس میں گہری مایوسی کو محسوس کر لیا تھا۔ خود مجھے بھی ان کی حالت ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ پورا بازو نیلا ہو کر سوج چکا تھا، انگلیاں پھول کر بدہیت ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کو آستین کاٹنا پڑی۔ بازو کی سوجن آہستہ آہستہ گردن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مجھ سے ان کی حالت دیکھی نہ گئی۔ پھر ڈاکٹر بھی مجھے باہر جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ سینئر ڈاکٹر آنے والے ہیں اور وہ مجھے یہاں دیکھ کر بہت ناراض ہوں گے، اسی لیے میں باہر آ گیا۔ میاں وقار الحسن، بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ زخم 3 دن پرانا ہے اور وہ تو سویرے بالکل ٹھیک ٹھاک گھر سے نکلے تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا تو وہ کینہ توس نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ تایا، ڈاکٹر خورشید چاچا کی طرف سے زیادہ پوری امید نہیں ہے۔ وہ گھر کب آئے تھے؟ کیا ہوا تھا؟ کچھ بتائیں تو۔ بھائی تم نکلے ہو اور یہ آئے ہیں، دروازہ میں نے ہی کھولا تھا۔ یہ پسینے سے شرابور گھبرائے ہوئے سے تھے۔ ہاتھ پر بلکہ پورے بازو پر انہوں نے ایک کپڑا سے لپیٹا ہوا تھا۔ چہرہ نیلا ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے بڑھ کر انہیں سنبھالا۔ ان سے چلا نہیں جا رہا تھا، پتہ نہیں گھر تک کیسے پہنچے ہوں گے۔ آتے ہی انہوں نے تمہارے بارے میں پوچھا۔ میں انہیں لیے ہوئے اندر آ گیا اور میں انہیں بتا دیا کہ تم شرف الدین کی طرف گئے ہو۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ اتنا سن کر انہوں نے اپنے بازو پر لپٹا کپڑا اتار دیا۔ وقار الحسن، میں نہیں دیکھ سکا، منہ پھیر لیا تھا میں نے۔ ان کا زخم سڑ چکا تھا، اس میں پیپ پڑی ہوئی تھی اور اس زخم سے بڑی ناگوار بو اٹھ رہی تھی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکھڑائے۔ انہوں نے بمشکل یہ بتایا کہ انہیں کتے نے کاٹ لیا تھا۔ پھر وہ بے ہوش ہو گئے۔ میں اور تمہارے چچا انہیں اٹھا کر بھاگے بھاگے یہاں پہنچے، تب سے اب تک بے ہوش پڑے ہیں۔ ڈاکٹر نے زخم صاف کر کے پٹی تو باندھ دی ہے، مگر لگتا ہے کہ زہر پورے بدن میں پھیل چکا ہے۔ بات کرتے کرتے تایا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں بھی آنکھوں میں آنسو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خورشید چاچا ہمارے بزرگ کی سی حیثیت رکھتے تھے۔ دادا کے زمانے سے انہوں نے زمینوں کا سارا انتظام سنبھالا ہوا تھا۔ وہ بابا کو بالکل اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، حالانکہ وہ بابا سے صرف 2 سال ہی بڑے ہوں گے۔ بابا کے بعد انہوں نے مجھے کبھی کسی پریشانی کا احساس نہ ہونے دیا۔ وہ جس قدر دیانتداری سے زمینوں کا انتظام سنبھالے ہوئے تھے، اس سے بہتر طریقے سے کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا تھا۔ مجھ پر تو انہوں نے کبھی کوئی ذمہ داری ڈالی ہی نہ تھی، حالانکہ اماں نے ان سے کتنی بار کہا تھا کہ اب آپ وقار الحسن کو رفتہ رفتہ کام سمجھا دیں تاکہ وہ کسی قابل ہو سکے، مگر ہمیشہ انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ابھی تو اس کے کھیلنے کھانے کے دن ہیں۔ تم اگر میرے ہاتھ سے ذمہ داری لینا چاہتی ہو تو دوسری بات ہے، ورنہ اس پر ابھی اتنی بڑی ذمہ داری سونپنا بہتر نہیں ہے۔ اگر خورشید چاچا کو کچھ ہو جاتا تو میں جانتا تھا کہ خلا پر کرنا ہمارے بس میں نہ ہوگا۔
سب سے زیادہ دکھ مجھے اس بات کا تھا کہ وہ میری وجہ سے اس افتاد سے دوچار ہوئے تھے۔ انہیں کچھ ہو جاتا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہ کر پاتا۔ میں نے شرف الدین کو ان کی کیفیت سے آگاہ کیا۔ ہم دونوں پریشان ہو کر کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکنے لگے، جہاں 2-3 ڈاکٹر خورشید چاچا کی میز کو گھیرے کھڑے تھے۔ اچانک میں نے ڈاکٹرز کو باہر آتے دیکھا۔ میں اور شرف الدین جلدی سے دروازے کی طرف بڑھے۔ آپ ان کے ساتھ ہیں؟ ڈاکٹر نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا۔ وہ سینئر ڈاکٹر وسیم الرحمان تھے۔ جی، میں نے فوراً کہا۔ ہمیں ان کا بازو کاٹنا پڑے گا۔ زہر ابھی بدن میں پوری طرح نہیں پھیلا ہے، البتہ بازو میں زہر پوری طرح سرائیت کر چکا ہے۔ ہمیں ان کے بچنے کی امید کم ہے، لیکن بازو کاٹ کر ہمیں کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے بدن میں چونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ شرف الدین کے علاوہ تایا بھی فق ہو گئے۔ آئیے، آپ کو فارم پر دستخط کرنا ہے۔ یہ آپ کے کون ہیں؟ چچا ہے میرے، بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ یہ میرے تایا ہیں۔ میں نے تایا کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ آئیے، انہوں نے تایا سے کہا۔ تایا اور ڈاکٹر اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی تایا واپس آ گئے۔ خورشید چاچا کو فوری طور پر آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ سورج ڈوبے ہوئے گھنٹہ بھر ہو چکا تھا۔ میرے ذہن سے وہ سارا پروگرام نکل چکا تھا۔ اتنا ہوشی کسے تھا کہ اس بارے میں سوچتا؟ مجھے خورشید چاچا کی فکر تھی۔ میں ان کی زندگی کی دعائیں کر رہا تھا۔ تایا نے چاچا کو گھر بھیج دیا تھا تاکہ اماں وغیرہ کو حالت بتا سکیں۔ ویسے بھی گھر میں صرف خواتین رہ گئی تھی۔ چچا کے چلے جانے پر میں بھی مطمئن ہو گیا۔ مجھے گھر کی بھی فکر تھی۔ شرف الدین بھی خاموش اور گمسم تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا سوچ رہا تھا۔ خورشید چاچا کو آپریشن تھیٹر گئے ابھی بمشکل آدھا ہی گھنٹہ ہوا تھا کہ ہمیں ان کی موت کی اطلاع مل گئی۔ ایک گہرا سناٹا سا تھا جو ہم سب کے اندر اترتا چلا گیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ زہر بہت تیزی سے بدن میں پھیلا ہے، بازو کاٹنے سے پہلے ہی وہ ختم ہو چکے تھے۔ ان کی موت کی خبر نے جو سناٹا مجھ میں پھیلایا تھا وہ بہت جلد ٹوٹ گیا۔ غیظ و غضب میرے وجود میں بے پناہ شور مچا رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اڑ کر اس سادھو تک پہنچ جاؤں اور اس کے ٹکڑے کر دوں۔ میں نے خود میں طوفان سے اٹھتے محسوس کیے۔ میں نہیں جانتا کہ میں کس طرح خورشید چاچا کی میت لے کر گھر پہنچا۔ میت گھر پہنچتے ہی گویا کوہرام مچ گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہمارے ہی گھر کا کوئی فرد ہم سے بچھڑ گیا ہو۔ وہ واقعی ہمارے گھر کے فرد کی طرح تھے۔ ان کی تمام زندگی ہماری حویلی یا زمین پر گزری تھی۔ ان کی دنیا میں صرف ایک بھائی اور ایک بھتیجا تھا۔ وہ بھائی ہماری زمین پر بنے اس مکان میں ہی رہتے تھے جہاں خورشید چاچا ہوتے تھے۔ بھتیجا تو امروہہ میں رہتا تھا کیونکہ اس کی بیوی اور بچہ وہاں تھے۔ خورشید چاچا نے شادی نہیں کی تھی اور بھائی کی بیوی زمانے پہلے مر چکی تھی۔ چاچا کے بھائی اور بھتیجے کو اطلاع دینا ضروری تھا۔ میں نے شرف الدین کو زمینوں پر بھیج دیا۔ میں جانتا تھا کہ اسے جانے اور واپس آنے میں کم از کم 4 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ انہیں جلد از جلد دفنا دیا جائے، مگر تایا اس کے حق میں نہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھائی اور بھتیجا آ جائے تو دفنایا جائے۔ وہ رات پھر ہم پر عذاب بن کر آئی تھی۔ ان کے غسل و کفن کا انتظام کرنے کے بعد میں عشاء کی نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ ہمیں سورج ڈوبنے کے 2 گھنٹے بعد بالیکا مندر کے پیچھے بلوایا گیا تھا، مگر اب تو سورج ڈوبے بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں ابھی اور اسی وقت وہاں پہنچ جاؤں، مگر خورشید چاچا کو دفنائے بغیر میرا غائب ہونا ٹھیک نہیں تھا۔ میں گھر والوں کو کیا کہتا کہ کہاں جا رہا ہوں؟ میں نے نماز پڑھی، اپنی طبیعت پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا اور خدا سے دعا کی کہ مجھے طاقت عطا کر، یا اگر میرے اندر کوئی ایسی طاقت ہے تو مجھے اس سے آگاہی دے تاکہ میں ان شیطانی چکروں سے نکل سکوں۔ ان حالات میں خورشید چاچا کی موت میرے لیے بڑا نقصان تھا جسے برداشت کرنا بے حد مشکل تھا۔ میں کافی دیر تک جائے نماز پر بیٹھا روتا رہا۔ مجھے خورشید چاچا کی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ ان کی محبت، شفقت اور خلوص بھول نہیں سکتا تھا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ جب تک میں اس دنیا میں ہوں خورشید چاچا میرے ساتھ ہیں۔ وہ ہر مشکل وقت پر میرے کام آئے تھے اور ہمیشہ کام آتے رہیں گے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی بھیانک موت انہیں مجھ سے جدا کر دے گی۔ یہ احساس زیادہ شدید تھا کہ وہ میری وجہ سے اس موت کا شکار ہوئے ہیں۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ خورشید چاچا کے بھائی اور بھتیجا جو ان دنوں زمین پر ہی تھے دونوں آ گئے۔ اس سے قبل گھر میں جو موت کا سناٹا طاری ہو چکا تھا اس میں جیسے دراڑیں سی پڑ گئیں۔ ایک دبا دبا طوفان اٹھا۔ تایا جو تھک کے ذرا کمر ٹیکنے کو لیٹ گئے تھے وہ پھر اٹھ بیٹھے۔ بہنیں، پھپھی اور گھر کی دوسری عورتیں جو کلام پاک کی تلاوت کر رہی تھیں لمحہ بھر کو چپ ہوئیں۔ بھائی اور بھتیجے کی آہوازاریاں سننے لگیں۔ میں تھوڑی دیر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر شرف الدین کے پاس چلا آیا جو بیٹھک میں اوندا پڑا تھا۔ اس قدر لمبا سفر وہ بھی کسی وقفے کے بغیر کافی تھکا دینے والا تھا، اور پھر اس کی ذہنی حالت بھی کچھ مجھ سے مختلف نہ تھی۔ میں جانتا تھا کہ خورشید چاچا کی موت نے اسے بھی دھچکا پہنچایا ہوگا۔
مجھے دیکھ کر شرف الدین اٹھ بیٹھا۔ وقار الحسن، اب تمہارا میدان میں آنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم سب ایک ایک کر کے موت کے منہ میں اتر جائیں؟ میں فیصلہ کر چکا ہوں شرف الدین، اگر مجھ میں کوئی غیر معمولی طاقت نہیں ہے تو بھی میں مرد تو ہوں نا۔ میرے مضبوط بازوؤں میں اتنی طاقت تو ہے کہ میں اس سادھو کی گردن مروڑ دوں، اس کے چہرے پر اتنے گھونسے برساؤں کہ اس کا چہرہ بگڑ جائے۔ وہ ان شعبدوں سے زیادہ مجھے مار ہی تو دے گا۔ اگر میں نے اسے نقصان پہنچا دیا تو پھر مجھے مرنے میں بھی قباحت نہیں۔ ایسی خوفناک زندگی سے تو موت بہتر ہے، یوں روز روز مرنے کی اذیت سے تو بہتر ہے نا۔ میں سخت غصے میں تھا اور فیصلہ کر چکا تھا کہ اب خود چل کر اس کے پاس جاؤں گا اور اسے ایسا سبق دکھاؤں گا کہ وہ ساری شعبدہ بازی بھول جائے گا۔ میرے تیور دیکھ کر شرف الدین کھل اٹھا۔ تمہارے ساتھ ہوں وقار الحسن، بدی کی طاقت سے لڑتے ہوئے موت کے منہ میں کود جانا جہاد ہے، اور میں یہ شرط ضرور حاصل کروں گا۔ اب یہی میرا نصیب ہے۔ ہم دونوں فیصلہ کر چکے تھے۔ مجھے تو اپنے اندر ایک آتش فشاں سا ابلتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس آتش فشاں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا۔ آج کی رات تو گزر چکی تھی، مگر میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں کل ہی رات کو وہاں جاؤں گا۔ میں نے سوچ لیا کہ اماں کو امروہہ جانے سے روک دوں گا۔ اگر انہوں نے بہت ضروری جانا ہے تو تایا کے ساتھ روانہ کر دوں گا، مگر میں معذرت کر لوں گا۔ صبح اذانوں کے فوراً بعد ہم خورشید چاچا کی میت کو مسجد میں لے گئے۔ نماز جنازہ کے فوراً بعد ہم نے انہیں دفنا دیا۔ میں نے خورشید چاچا کی لحد پر قسم کھائی کہ میں ان کی اس ناگہانی موت کا بدلہ ضرور لوں گا۔ گھر بھر تھکا ہوا تھا۔ خورشید چاچا کے بھائی اور بھتیجے سویرے ہی واپس چلے گئے۔ وہ سویم اپنے گھر کرنا چاہتے تھے۔ گوتایا نے کہا کہ وہ یہاں سویم کر کے واپس جائیں۔ وہ تمام دن سب یا تو روتے رہے یا سوتے رہے۔ تایا تو بیچارے بہت ہی تھک گئے تھے۔ اسپتال لے کر جانے سے دفن کرنے تک وہ مسلسل جاگ رہے تھے۔ اماں نے اسی روز امروہہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ میں نے بھی اس بات پر زور دیا تھا کہ ہمیں سویم کے بعد ہی امروہہ جانا چاہیے۔ وہ مان گئی تھیں۔ اب میں اور شرف الدین اس رات سادھو کے پاس جانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ شاید میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مغرب کی نماز ادا کرتے ہوئے مجھے فیروزے کی ایک انگوٹھی ملی تھی جسے میں پہن چکا تھا۔ آپ یقین کریں کہ اس انگوٹھی کو پہننے کے بعد نامعلوم کیسے میں خود میں حیرت انگیز تبدیلی پا رہا تھا۔ مجھے اپنا قد اونچا لگ رہا تھا، یعنی میں اپنی اس لجبجی سی کیفیت یا شخصیت سے باہر آ چکا تھا جو اب سے پہلے محسوس ہوتی تھی۔ آپ نے میرے گزشتہ حالات سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں بہت نازک، بزدل، شرمیلا اور احساس کمتری کا شکار لڑکا تھا۔ ذرا سی بات پر خوف سے پیلا پڑ جاتا، اماں کے گھٹنوں پر سر رکھ کر ساری باتیں بتا دیتا یا شرف الدین کا دامن تھام لیتا۔ ہر آہٹ پر سہم جاتا۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں خود میں فیصلہ کرنے کی کوئی طاقت رکھتا ہوں اور عمل کرنے کی جرات کر سکتا ہوں۔ مطلب یہ کہ میں نے خود میں ایک بچہ تو پایا تھا، مگر بھرپور مرد جو اپنا دکھ اکیلا برداشت کرتا ہے، اپنی رائے، اپنی سوچ اور اپنے طریقہ کار سے مطمئن رہتا ہے، مجھ میں نہیں تھا۔ لیکن اس فیروزے کی انگوٹھی کو پہننے کے بعد میں نے اپنی شخصیت میں جو تبدیلی، اپنی رائے میں جو استحکام اور اپنی سوچ میں جو ٹھہراؤ محسوس کیا تھا وہ حیرت انگیز تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اندر ہی اندر گہرا ہو گیا ہوں، سوچنے، سمجھنے، پرکھنے اور فیصلہ کرنے میں انفرادیت کا حامل ہو چکا ہوں۔ کسی بھی شخص کے لیے تبدیلی معمولی نہیں ہوتی۔ جس میں یہ تبدیلی آتی ہے اسے یوں لگتا ہے جیسے اس نے زمین پر پہلی بار قدم جما کر رکھا ہو، جیسے بہت سے دھندلے نظر آنے والے مناظر صاف اور واضح نظر آنے لگے ہوں۔ ہر چیز اور ہر بات کی گہرائی ایک خاص نقطۂ نظر اختیار کر لیتی ہے۔ غالباً یہ اسی تبدیلی کا رد عمل تھا کہ میں نے ایک اور تنہا فیصلہ کر لیا، اور اس فیصلہ کرنے کے بعد میں نے کوئی خوف یا کمزوری محسوس نہیں کی۔ یہ تبدیلی خوش آئند تھی۔ اس تبدیلی نے آگے چل کر میری زندگی کا رخ موڑ دیا۔ آفات جس قدر شدت سے آئیں اسے میں نے اسی قدر شدت سے برداشت بھی کر لیا۔ آج میں سوچتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں کہ اگر اس وقت بھی میں وہی کمزور اور ہر بات پر گھگیانے والا وقار الحسن ہوتا تو کیا اب تک زندہ ہوتا؟ کیسے کیسے دل خراش مناظر تھے جنہوں نے میری آنکھوں میں خوف کر دیا تھا۔ مگر میں پھر آنکھیں پوچھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ معاف کیجیے گا، شاید میں زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا۔ یہ کیفیت بھی کبھی کبھی ہی مجھ پر طاری ہوتی ہے، ورنہ اگر آپ مجھے گلیشیئر سمجھ لیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ سچ ہے کہ میں برف کے ایک بڑے تودے میں تبدیل ہو چکا تھا، ایک ایسا برفانی تودا جس نے بڑے بڑے طوفانوں کا سامنا کیا تھا۔ میں بتا رہا تھا کہ میں نے اور شرف الدین نے رات کو بالیکا مندر کے پیچھے اس شخص سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا جس نے مجھے پیغام بھیجا تھا کہ وہاں سنہرے بابا نے مجھے بلوایا ہے، اور شرف الدین کا خیال تھا کہ وہ سنہرے بابا نہیں ہو سکتے۔ اس کی بات میں وزن تھا، سو ہم یہ یقین کر چکے تھے کہ وہ سادھو ہے جو مجھے دھوکے سے وہاں بلا رہا ہے۔ بہرحال ہمیں رات کا انتظار تھا
خورشید چاچا کی موت نے میرے فیصلے کو زیادہ پختگی دی تھی۔ میں اسے تہس نہس کر دینے کا ارادہ لے کر جا رہا تھا۔ شرف الدین کافی جذباتی تھا، اس میں تو مجھ سے بھی زیادہ بڑی تبدیلی رونما ہو چکی تھی، گویا ایک منکر مسلمان ہو چکا تھا۔ ہم نے دن میں خوب آرام کر لیا، ہم نہیں جانتے تھے کہ رات ہم پہ کیا گزرے گی۔ میں نے دن میں کئی بار خود کو ٹٹول کر دیکھا، مگر اپنے دل و دماغ کے کسی گوشے میں کسی کمزوری یا خوف کو محسوس نہیں کر سکا۔ اس وقت مجھ میں بے پناہ خود اعتمادی پیدا ہو گئی تھی۔ تایا اس روز بہت آزردہ تھے۔ میں اور شرف الدین شام کو بڑی دیر تک ان کے پاس بیٹھے رہے۔ ان پر مسلسل یاسیت طاری تھی۔ انہیں اس پر حیرت تھی کہ موت کتنی جلدی آ جاتی ہے۔ صرف ایک روز پہلے ہنستا بولتا اور چلتا پھرتا آدمی لمحوں میں مٹی بن جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نسیان انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ لمحہ بھر کو اگر موت جیسی ٹھوس اور مسلم حقیقت سے آشنا ہو کر فانی دنیا سے بیزار ہو بھی جائے تو بس چند ہی لمحوں میں سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یہ بات پورے ماحول پر طاری تھی۔ اماں کو بے پناہ دکھ تھا۔ خورشید چاچا نے بابا کے بعد جس طرح ہماری زمینوں کا کام سنبھالا تھا وہ لائق تحسین تھا۔ شاید اماں اس لیے بھی فکر مند تھی کہ اب ان جیسا دیانت دار شخص کا ملنا بہت مشکل تھا۔ میں ان کاموں سے بالکل ناواقف تھا۔ وہ خورشید چاچا کے بھائی بھی اتنے ہی دیانت دار تھے اور خورشید چاچا ان پر بڑا بھروسہ کرتے تھے۔ بہرحال ان کا تعلق براہ راست ہم سے نہیں تھا۔ ہم ذاتی طور پر ان سے واقف بھی نہیں تھے، نہ یہ جانتے تھے کہ وہ واقعی خورشید چاچا کی جگہ لے سکتے ہیں یا نہیں۔ مگر جاتے جاتے انہوں نے اماں کو یقین دلایا تھا کہ وہ اس طرف سے بے فکر رہیں۔ وہ انہیں خورشید چاچا کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ ان کی شخصیت بڑی شفیق تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر دکھائیں گے۔ مجھے تو ان چکروں سے فرصت نہ تھی کہ میں اس کام میں کچھ سمجھ بوجھ پیدا کرتا۔ اب ان پر اور خدا پر بھروسہ کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ دن جیسے تیسے گزر گیا۔ میں شام سے ہی بڑا جذباتی ہو رہا تھا۔ شرف الدین تو نہا دھو کر کپڑے بدل کر یوں تیار تھا جیسے کسی شادی میں جا رہا ہو۔ وہ اب بھی آیت الکرسی والا تعویذ پہنے ہوئے تھا۔ میں اس میں اعظم پہنے ہوئے تھا جو مجھے بابا نے مرنے سے پہلے دیا تھا۔ انگوٹھی میری انگلی میں تھی۔ خدا پر پورا یقین اور بھروسہ تھا کہ وہ بدی کی طاقت کے خلاف میری مدد کرے گا۔ میں آج سورج ڈوبنے کے 2 گھنٹے بعد وہاں جانا چاہتا تھا۔ شرف الدین نے بتایا کہ بالیکا مندر شہر سے کافی دور ہے۔ ہم سورج ڈوبتے ہی گھر سے نکل جانا چاہتے تھے۔ جوں جوں سورج مغرب کی طرف بڑھ رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں، لیکن ایسا خوف کی وجہ سے نہیں تھا۔ ہم نے مغرب کی نماز قریبی مسجد میں پڑھی۔ میں اماں سے کہہ کر آیا تھا کہ ہم سنہرے بابا سے ملنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں کسی نے اطلاع دی ہے کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ اور بات کہ ہمیں اس بات پر یقین نہیں تھا۔ نماز کے بعد ہی ہم بالیکا مندر جانے کے لیے تانگا سٹینڈ کی طرف چل پڑے۔ بالیکا مندر کو جانے والی سڑک کافی پر رونق تھی۔ میں پہلی مرتبہ بالیکا مندر کی طرف جا رہا تھا۔ شرف الدین نے بتایا تھا کہ اس مندر میں جانے والی صرف خواتین ہوتی ہیں۔ اس لمبی سڑک پر آتے ہی مجھے اس بات کی صداقت کا احساس ہو گیا۔ اس سڑک پر آگے پیچھے کئی ٹانکے جا رہے تھے جن میں زیادہ تر خواتین تھیں۔ سورج ڈوب چکا تھا، اب اس کی بچی کچی کرنیں زمین پر سونا بکھیر رہی تھی۔ یہاں آبادی برائے نام تھی، کچھ دور چل کر وہ بھی ختم ہو گئی۔ سڑک کے دونوں جانب درخت تھے، دائیں بائیں سرکنڈوں کا جنگل سا تھا۔ سڑک پر بجلی کے کھمبے بہت دور دور تھے جن میں لگے ہوئے بلبوں کی روشنی اپنے نیچے ایک دائرے تک محدود تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ رات کی تاریکی میں یہ سڑک کافی پرہول لگتی ہوگی۔ تا حد نگاہ تک کوئی عمارت یا کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں آبادی کا گمان ہو۔ اگر ہمارے آگے پیچھے دوسرے تانگے نہ ہوتے تو ماحول کی وحشت بڑھ جاتی۔ نارنجی اور سفید رنگ کی ملی جلی روشنی میں بھی کسی خوف کا احساس ہو رہا تھا، مگر صاف محسوس ہو رہا تھا کہ واپسی کا راستہ اس سے زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ ہم تقریباً آدھے گھنٹے یوں ہی چلتے رہے۔ شرف الدین نے تانگے والے سے بات کر لی تھی کہ وہ ہماری واپسی تک وہیں ٹھہرے۔ اس نے کافی پیسے مانگے تھے جو بہرحال ہمیں دینا تھے، ورنہ واپسی کا راستہ دشوار ہو جاتا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں دور سے وہ عمارت نظر آ گئی۔ یہ عمارت اچانک ہی ایک موڑ مڑتے ہمارے سامنے آ گئی تھی۔ میں عمارت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سیاہ پتھر سے بنی یہ عمارت شاید کئی 100 برس پرانی تھی۔ پوری عمارت پر مستطیل مینار تھے جس کے برج پر پیتل کا پتھر چڑھا ہوا تھا۔ کالے پتھروں پر بڑے بڑے سنہرے ستون اور ڈھلاواں چھت تھی جس نے سامنے کے چبوترے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس برآمدے میں جوگیاں ساڑی پہنے عورتیں پھر رہی تھیں۔ یقیناً وہ مندر کی داسیاں ہوں گی، کیونکہ وہ ایک دائرے میں بیٹھی تھیں۔ اس طرح بیٹھ کر صرف جاپ کیا جا سکتا ہے۔ سڑک پر سے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، پر پھر بھی میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ آرادھنا کر رہی تھیں۔ فضا میں عجیب سی پراسراریت پھیلی ہوئی تھی۔
ستونوں پر آویزاں مشلوں کی یرقان زدہ روشنی شام کے دھندلکے کی ہیبت کو مزید بڑھا رہی تھی۔ میں نے دالان کے سامنے تانگا رکوا لیا، جبکہ دوسرے تانگے عمارت کے بائیں جانب بنے ایک چھوٹے سے میدان میں کھڑے تھے۔ شاید یہاں آنے والے تانگے والوں کو روک لیتے تھے تاکہ اسی میں واپس جا سکیں، کیونکہ اس طرف ٹریفک نہیں تھا، نہ آبادی تھی کہ دوسرے تانگے یا بس وغیرہ جاتے۔ میں نے دیکھا کہ تانگے سے اترنے والی عورتیں ہاتھوں میں گیندے کے پھول اور کچے مٹی کے پیالے لیے اندر جا رہی تھیں۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ ہر عورت نے گیروی رنگ کی ساڑی باندھ رکھی تھی، لمبے بالوں میں گیندے کے پھولوں کی لڑیاں جھول رہی تھیں۔ وہ سب ننگے پاؤں تھیں، پیروں میں پڑی پائل کی جھنکار عجیب سا تاثر دے رہی تھی۔ ان کے خوبصورت چمکدار چہروں پر عجیب دبا دبا سا جوش تھا، کچھ پا لینے کی لہک تھی۔ پیشانیوں پر سندور سے بنی گہرے سرخ رنگ کی بندیاں تھیں اور آنکھوں میں کاجل تھا۔ ڈوبتے سورج کی سنہری کرنوں میں ان لڑکیوں کے متناسب جسم، خوبصورت لباس اور چمکتے چہرے بہت خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ سب عورتیں پتلے دروازے سے اندر چلی گئیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے جو منظر لمحہ بھر پہلے میری آنکھوں میں تھا وہ ایک دلکش خواب تھا، کیونکہ اب وہاں پر ہول سناٹا تھا۔ مشعلوں کی تھر تھراتی ہوئی روشنی زمین پر پڑ کر عجیب سا تاثر دے رہی تھی۔ اس عمارت کے پیچھے ڈوبتے سورج کی گہری نارنجی روشنی تھی، جس میں سیاہ عمارت مزید سیاہ لگ رہی تھی۔ یہ ایک بہت حسین اور دل فریب منظر تھا جو آج تک میری نگاہوں میں رہ گیا۔ میں نے تانگے سے اتر کر قدم اسی دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ ارے میاں، اس طرف کہاں چل دیے؟ شرف الدین نے لپک کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیوں؟ اور کہاں جانا ہے؟ یہ بالیکا مندر ہے نا؟ جی ہاں، یہ بالیکا مندر ہے، مگر ہمیں اس مندر میں نہیں، اس کے پیچھے بنے کھنڈرات میں جانا ہے۔ اوہ، مجھے اچانک یاد آ گیا، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں رک گیا۔ اس وقت تانگے والے نے ہمیں آواز دے دی، بابو صاحب، آپ کتنی دیر میں واپس آ رہے ہو؟ ہم لوگ یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے۔ ہم لوگ؟ میں نے چونک کر کہا، کیونکہ تانگے والا تو تنہا تھا۔ ہاں ہاں، ہم اور ہمارا گھوڑا، ہم دونوں سویرے ہی سو جاتے ہیں اور پھر سویرے ہی اٹھ جاتے ہیں۔ ویسے بھی یہاں زیادہ دیر کوئی نہیں ٹھہرتا، مگر لگتا ہے آپ چھوکرا لوگ سب کو بھیج کر ہی جائیں گے۔ اپنی پتنیاں جو ساتھ نہیں ہیں؟ اس نے دائیں آنکھ بند کر کے بڑے کمینے انداز میں کہا۔ میں غصے میں آگے بڑھا، مگر شرف الدین نے میرا ہاتھ دبا کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ہمارا بھاڑا دے دیے، کیا جانے آپ لوگ کب لوٹیں؟ ویسے ہم انتظار کریں گے، مگر ہمارا تمہارا کتنا بھاڑا طے ہوا ہے؟ شرف الدین نے اس سے سوال کیا۔ 2.5 آنے۔ ہم تمہیں 5 آنے دیں گے۔ یہ سن کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ 5 آنے؟ ٹھیک ہے، ہم انتظار کریں گے، مگر یہ پیسہ آپ کو پہلے دینا ہوگا۔ میں نے جیب سے 5 آنے نکال کر اس کے حوالے کر دیے، جنہیں جیب میں ڈالتے ہی اس نے سر پر بندھا پگڑی نما چوخانے کا کپڑا کھول کر اسے جھاڑا اور تانگے کی پچھلی سیٹ پر بچھا دیا۔ بس، اب ہم سو رہے ہیں، آپ جب آؤ گے تو اٹھا دینا۔ شرف الدین اس کی بات سن کر مسکرایا اور میرا ہاتھ پکڑ کر پلٹ گیا۔ اس مندر کے چاروں طرف 3 فٹ اونچا احاطہ بنا ہوا تھا۔ احاطے کی یہ دیوار بھی کالے پتھر کی تھی۔ اس کا گیٹ یا بیرونی دروازہ باقاعدہ نہیں بنا تھا، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے ایک حصے کی دیوار توڑ کر راستہ بنایا گیا ہے۔ ہم دونوں اس احاطے میں داخل ہو گئے، مگر ہم اصل عمارت میں جانے کی بجائے اس عمارت کی دائیں جانب چل پڑے۔ اب نارنجی روشنی گہری سرمئی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اندھیرا بڑھ گیا تھا، اور اس طرف تو یوں بھی اندھیرا زیادہ گہرا تھا کہ اس طرف عمارت کی کھڑکیاں روشن نہیں تھیں۔ عمارت کی دیوار اور احاطے کی دیوار کے درمیان شاید 3-4 فٹ کا فاصلہ تھا۔ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ جہاں دیوار ختم ہوتی تھی وہاں ایک حصہ ملبے کی صورت میں گرا ہوا تھا اور اسی طرف راستہ سا بنایا گیا تھا۔ ہمیں اس ٹوٹے ہوئے حصے سے اندر جانا ہے۔ ان کھنڈرات اور اس مندر کا اصل راستہ پچھلی طرف سے تھا، مگر وہاں ڈھلان ہے۔ زمانوں پہلے پانی جمع ہو جانے کی وجہ سے دلدل سی بن گئی ہے، اس لیے لوگوں نے پچھلے حصے سے راستہ بنا لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ مندر 1000 برس پہلے لونا چماری نام کی داسی نے بنایا تھا۔ وہ کمکھیا دیوی، جسے کامروپ بھی کہتے ہیں، کی داسی تھی۔ پھر کئی 100 برس پہلے یہ مندر پانی میں ڈوب گیا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کامروپ دیوی کا اصل مندر آسام میں ہے، مگر یہ غلط ہے۔ کامروپ یا کمکھیا دیوی کا اصل مندر یہی ہے۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ پانی جب مندر کو خالی کر گیا تو یہ کافی عرصے غیر آباد رہا۔ پھر تقریباً 100 برس پہلے اسے رادھا نام کی عورت نے آباد کیا۔ وہ کامروپ کی داسی بن گئی تھی۔ وہ مردوں کے عتاب کا شکار تھی، ایک ایسی عورت تھی جس میں نفرت اور انتقام کے جذبوں نے بھٹی سلگا دی تھی۔ وہ مردوں سے نفرت کرنے لگی اور کئی مردوں کو اس نے اپنے انتقام کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد سے اس مندر کی داسی عورت ہی رہی ہے۔
چڑھتے چاند کی تاریخوں میں یہ مندر ویران نظر آتا ہے، مگر جوں جوں اماوس کی راتیں قریب آتی ہیں، یہاں گیندے کی خوشبو، پائل کی جھنکار اور خوبصورت عورتوں کی ہنسی آباد ہو جاتی ہے۔ وہ بتا رہا تھا اور میں حیرت سے سن رہا تھا۔ جس ملک میں رہ رہا تھا وہ ہندو کلچر کا عکاس تھا، مگر پھر بھی امروہہ کا کلچر کافی مختلف تھا۔ شاید اس وجہ سے بھی میری معلومات اتنی نہیں تھی کہ میں امروہہ سے باہر نہیں رہا تھا۔ پھر میرا مطالعہ بھی ایسا نہیں تھا۔ شرف الدین کی باتیں سن کر یوں لگتا تھا کہ اس نے اس بارے میں باقاعدہ علم حاصل کیا ہے۔ اس کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ اس قدر معلومات دیکھ کر میرا حیران ہونا لازمی تھا۔ یہاں کیا اندر مرد نہیں جا سکتے؟ ہم بہت آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اس لیے کہ ہمیں ابھی جلدی نہیں تھی۔ ابھی سورج کو ڈوبے زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ مگر اماوس کی راتوں میں نہیں جا سکتے، کیونکہ ان راتوں میں یہاں کام روپ کی پوجا ہوتی ہے اور یہاں کی داسیاں کسی مرد کا سایہ تک یہاں برداشت نہیں کر سکتی۔ آج اماوس کی رات ہے اور آج یہ عورتیں غالباً پوجا کے لیے ہی آئی ہیں۔ مجھے اپنے مرد ہونے پر بھی شبہ نہیں، تمہیں ہو تو ہو، پھر آج انہوں نے ہمیں برداشت کیسے کر لیا ہے؟ ہم اندر نہیں جا سکتے، باہر تو تانگے والے بھی کھڑے ہیں، بلکہ بعض عورتوں کے ساتھ مرد بھی آتے ہیں جو باہر ہی انتظار کرتے ہیں۔ اچھا، گویا چڑھتے چاند کی راتوں میں یہ مندر دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے اپنے اشتیاق کو حد الامکان دباتے ہوئے کہا۔ ہاں، چڑھتے چاند کی راتیں خوبصورت ہوتی ہیں، سیاح انہی راتوں میں یہاں آتے ہیں۔ میں تمہیں مندر کا نظارہ ضرور کراؤں گا۔ میں نے اتنی خوبصورتی اتنے وحشتناک ماحول میں کبھی نہیں دیکھی۔ کام روپ سیکس کی دیوی ہے۔ سفید چمکدار پتھر سے بنائی گئی یہ مورتی بالکل برہنہ ہے۔ اس کے لمبے بال اس کے پیروں سے نیچے تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے چرنوں میں اور اس کے گلے میں پڑے گیندے کے پھولوں کے ہار ایک عجیب سی سحر انگیز کیفیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت مورتی نہیں دیکھی۔ اس سیاہ عمارت میں اس سفید مورتی کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے اس کے خوبصورت بدن سے شعاعیں پھوٹ رہی ہوں۔ شرف الدین سے یہ سب سن کر میرا اشتیاق مزید بڑھ گیا۔ اب ہم اس ٹوٹے ہوئے حصے تک پہنچ چکے تھے۔ اس حصے سے اندر کی طرف مڑتے ہی مجھے سرکنڈوں کا جنگل سائیں سائیں کرتا نظر آیا۔ ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے بھوت پریت لگ رہے تھے۔ یہاں آگے جانے کا کوئی راستہ کم از کم مجھے تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں تو کوئی کھنڈر نہیں ہے، میں نے حیرت سے کہا۔ وہاں حد نگاہ تک صرف سرکنڈوں کی جھاڑیاں تھیں، جن کی سرسراہٹ گہرے اندھیرے میں اچھے بھلے انسان کو بوکھلانے کے لیے کافی تھی۔ اب مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے ٹارچ کیوں نہ لی۔ میں سوچ رہا تھا کہ واپسی پر کیا ہوگا۔ یقیناً اس وقت تک اندھیرا مزید گہرا ہو چکا ہوگا۔ کچھ دور تک ہمیں انہی سرکنڈوں میں سفر کرنا پڑے گا، پھر تمہیں وہ کھنڈرات نظر آ جائیں گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ میں نے کیوں کہا تھا کہ یہ سنہرے بابا نہیں ہو سکتے۔ وہ بھلا ایسی جگہ کیوں بلاتے جہاں تک پہنچتے پہنچتے ہی آدمی ہلکان ہو جاتا۔ ہاں، وہ یہاں نہیں بلا سکتے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ یہ تو بتاؤ شرف الدین کہ میں تو اس جگہ کے بارے میں بالکل نہیں جانتا تھا، جبکہ تمہاری باتوں اور تمہارے یہاں تک آنے سے پتہ چلتا ہے کہ تم اس جگہ کے بارے میں خوب جانتے تھے۔ پھر تم نے ٹارچ کیوں نہ لی؟ اس اندھیرے میں ان جھاڑیوں سے گزرنا دشوار نہیں ہوگا؟ میں بے وقوف نہیں ہوں وقار الحسن، اس نے ہنس کر کہا اور اپنے پاجامے کی جیب سے ایک چھوٹی سی ٹارچ نکالی۔ اسے روشن کیا تو روشنی کا چھوٹا سا دائرہ ہمارے آگے حرکت کرنے لگا۔ ایک بات واضح کر دوں کہ اس زمانے میں لوگ اپنے پاجامے میں لمبی جیب رکھا کرتے تھے۔ اب تو پاجامے میں جیب کا فیشن ہی نہیں ہے، بلکہ اب تو پاجامہ ہی نہیں رہا۔ بہرحال وہ ٹارچ دیکھ کر میں خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوا۔ میں نے ایسی نازک ٹارچ پہلی بار دیکھی تھی، ورنہ اس زمانے میں کافی موٹی موٹی اور بھدی قسم کی ٹارچ ہوا کرتی تھی۔ شرف الدین نے بتایا کہ یہ ٹارچ اس کا چچا زاد ولایت سے لایا تھا اور اس نے شرف الدین کو تحفتاً دی تھی۔ اس گھپ اندھیرے میں تو روشنی کا یہ چھوٹا سا دائرہ بھی بڑا غنیمت تھا۔ ہم نے آگے بڑھنے کے لیے وہ حصہ منتخب کیا جہاں جھاڑیاں نسبتاً کم تھیں۔ ہمارے چلنے سے اور جھاڑیوں کے جسم سے ٹکرانے سے ایک عجیب سی آواز نکل رہی تھی، جو شروع میں بہت خوفناک لگی۔ کانوں کو بری لگنے والی یہ آواز دور تک گونج جاتی تھی۔ دور سے ہوا کے دوش پر جھولتے سرکنڈوں اور سرسراہٹ کی آواز لمحے بھر کے لیے خوفزدہ کر دیتی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں پلٹ کر واپس بھاگ جاتا، مگر یقین کیجیے کہ ماحول کی دہشتناکی نے مجھ پر کوئی اثر نہ ڈالا۔ ایک الجھن تھی کہ اب تک مجھے وہ کھنڈرات نظر نہیں آئے تھے جو بقول شرف الدین کی اس جانب تھے۔ اندھیرا دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جھینگر اور اس قسم کے دوسرے کیڑوں کی آوازیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ کبھی کبھی یہ آوازیں اچانک بند ہو جاتی، اور اگر اس لمحے ہم بھی راستہ تلاش کرنے کی غرض سے رکے ہوتے تو ایک دم خوف زدہ کر دینے والا ہولناک سناٹا طاری ہو جاتا اور دل دھڑک اٹھتا۔ مجھے حیرت تو اس بات پر تھی کہ اس سادھو نے یہ کیسے جان لیا کہ ہم اس خوفناک اور پرہول راستے کو عبور کر کے اس تک ضرور پہنچ جائیں گے۔
ایک ہی بات ہو سکتی ہے کہ اس طرح وہ ہمارا امتحان لینا چاہتا تھا، یہ جاننا چاہتا تھا کہ قتل جیسے قبیح فعل میں ملوث ہونے کے بعد بھی مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ یہ ہولناکی برداشت کر سکوں یا نہیں۔ میں تو شکر کر رہا تھا کہ شرف الدین میرے ساتھ تھا، ورنہ اگر واقعی میں غصے میں آ کر اسے لیے بغیر تنہا یہاں آ جاتا تو شاید آگے جانے کی ہمت دم توڑ دیتی۔ اب اندھیرا اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ مجھے شرف الدین کے چہرے کے تاثرات نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ بھی خوفزدہ نہیں ہے۔ وہ بہرحال مجھ سے زیادہ مضبوط آدمی تھا۔ اب ہم کافی دور آ گئے تھے۔ میں نے پلٹ کر بالیکا مندر کی طرف دیکھا۔ اس کی عمارت اب اور زیادہ ہولناک نظر آ رہی تھی۔ ہمارے پیچھے ہلتے ہوئے سرکنڈے یوں لگ رہے تھے جیسے بہت سے بھوت ایک ہی انداز میں جھوم رہے ہوں۔ ہمارے پیچھے اور آگے دور دور تک کوئی آدمزاد نہ تھا۔ ایک مرتبہ تو میرا جی چاہا کہ واپس جانے کے بارے میں کہوں، مگر یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ شرف الدین میرا مذاق اڑائے گا۔ ویسے بھی ہم نے کافی فاصلہ عبور کر لیا تھا۔ ہم راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک یوں لگا جیسے کوئی چیز میرے پیر پر رینگ رہی ہے۔ میں بے اختیار اچھل پڑا۔ میں نے زور زور سے پیر جھٹکا، پھر 2-3 بار اچھلا تاکہ وہ جو کچھ بھی ہے ہم سے دور ہو جائے۔ میرا جی چاہا کہ میں بھاگ پڑوں۔ میرے اچھلنے اور بے ہنگم سی آواز حلق سے نکلنے سے شرف الدین بھی اچھل پڑا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ پتہ نہیں، کوئی کیڑا تھا شاید، میں نے الجھی ہوئی سانس کو درست کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم نے تو ڈرا ہی دیا، لیکن تم کافی بے وقوف ہو۔ وہ کوئی سانپ بھی ہو سکتا تھا۔ ایسا محسوس کرتے ہی تمہیں ساکت ہو جانا چاہیے تھا۔ اب خیال رکھنا۔ شرف الدین، کیا آگے جانے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ تم کہہ رہے تھے کہ لوگ وہاں بھینٹ چڑھانے جاتے ہیں۔ اب تک تو لوگوں کے آنے جانے سے راستہ بن جانا چاہیے تھا۔ ممکن ہے کہ کوئی راستہ ہو، مگر میرے علم میں نہیں ہے۔ وہ دیکھو، آگے یہ جھاڑیاں کم ہیں، اب ہم پہنچنے ہی والے ہیں۔ وہ سامنے دیکھو، وہ عمارت نظر آ رہی ہے نا؟ اور میں نے غور کیا تو واقعی مجھے دور ایک عمارت کا ہیبلا سا نظر آنے لگا۔ ٹھیک ہے، مگر وہاں تک پہنچتے پہنچتے اگر سانپ نکل آیا تو؟ مجھے سانپوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تم نے خوامخواہ یاد دلا دیا۔ میں چھوٹا موٹا کیڑا سمجھتا رہتا تو باقی راستہ بھی آرام سے کٹ جاتا۔ ایسا کرو، دوڑ لگا دیتے ہیں، اس طرح جلدی بھی پہنچ جائیں گے اور کیڑوں سانپوں سے بھی بچ جائیں گے۔ ہمارے بھاگنے سے وہ بوکھلا کر ہمارے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ جی، کسی سانپ کی دم پر پاؤں پڑ گیا تو پتہ چلے گا۔ تمہارے خیال میں سانپ کو بھاگنا نہیں آتا؟ یہ سادھو یقیناً ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ اب مجھے سارا غصہ اس سادھو پر آ رہا تھا جو بلا وجہ ہی میرا دشمن بن گیا تھا، اور جب وہ کچھ ہی دیر بعد تمہیں اپنے سر پر کھڑا دیکھے گا تو حیرت سے گنگ رہ جائے گا۔ ویسے سچی بات کہوں وقار الحسن؟ ہاں کہو۔ اس وقت تو مجھے تمہاری بہادری پر رشک آ رہا ہے، اور درمیان میں کئی بار میرا جی چاہا تھا کہ حیرت کے مارے گر کر مر جاؤں۔ یعنی؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، حالانکہ میں خوب سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ ڈرا سہما اور پیلا پڑ جانے والا وقار الحسن خوشی چاچا اپنے ساتھ ہی لے گئے ہوں۔ یہ سچ ہے شرف الدین، یہ تم ہی نہیں، میں خود بھی محسوس کر رہا ہوں۔ یہ تبدیلی میرے لیے حیرت انگیز ہے۔ یہ زندگی کو پرکھنے کا صحیح طریقہ ہے وقار الحسن۔ ڈرتے رہنے سے آدمی زندگی صحیح طور پر نہیں گزار پاتا۔ اس کی ایسی کیفیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ واقعات، لمحات اور مناظر کو ذہن میں رکھ سکے۔ گویا وہ اپنی زندگی کے چند قیمتی لمحے خود ہی اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے۔ ہر آنے والا لمحہ آدمی کو نیا شعور دیتا ہے۔ اگر چند لمحے زندگی سے نکل جائیں تو گویا وہ شعور کی منازل طے نہیں کر پاتا، اور یہ کوئی چھوٹا نقصان نہیں ہے۔ شرف الدین میرے لیے ایک بہت بڑا استاد ثابت ہو رہا تھا۔ اس کی صحت نے مجھ پر کئی شعور کے در کھول دیے تھے، زندگی کے فلسفے کا ادراک دیا تھا۔ وہ یقیناً میرا محسن تھا جو مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھا رہا تھا۔ اس کی باتیں میرے دل میں اس کا احترام ہر پل بڑھا دیتی تھی۔ کہتے تو یہ ہے کہ آدمی زیادہ عرصہ کسی کے ساتھ رہے تو اس کی برائیاں آہستہ آہستہ اس پر آشکار ہونے لگتی ہیں، اور وہ بہت جلد اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ یہ بات ٹھیک بھی تھی، مگر شرف الدین کی خوبیاں ہی اب تک آشکار ہو سکی تھی۔ میں نے اس کی ایک برائی بھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ بڑا کلچرڈ، بہادر، تہذیب یافتہ اور ہر لحاظ سے مکمل انسان تھا۔ اس وقت بھی اس کی باتوں نے راستہ کا خوف کم کر دیا تھا، اور ہم نے وہ راستہ بڑی آسانی سے عبور کر لیا۔ اب وہ کھنڈرات ہمارے بالکل سامنے تھے، اندر باہر گہری تاریکی اور غضب کا سناٹا تھا۔ اتنا لمبا راستہ پیدل عبور کرتے کرتے ہم بری طرح تھک چکے تھے۔ وہاں پر ایک پتھر پڑا تھا۔ ہم سے تقریباً 20-25 قدم کے فاصلے پر اس کھنڈر کی ٹوٹی پھوٹی سیڑھیاں تھیں، مگر میری اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ ان سیڑھیوں تک جا کر بیٹھ جاتا۔ اس لیے میں بڑے پتھر پر بیٹھ گیا اور اپنی سانس درست کرنے لگا۔ شرف الدین بھی اس پتھر پر ٹک گیا۔ مجھ پر تھکن ضرور طاری تھی، لیکن خوف نام کی کسی چیز کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ ذرا سا وقت ملا تو میں نے اس کھنڈرات کو غور سے دیکھا۔ اندر گہرا سناٹا،
اور گہرا اندھیرا تھا، کسی کی موجودگی کے آثار نہ تھے۔ یکا میرے ذہن میں آیا کہ یہاں ہمیں کل بلوایا گیا تھا، ہم آج آئے ہیں، یقیناً آج یہاں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ یہ موٹی سی بات میرے ذہن میں پہلے کیوں نہیں آئی۔ خواہ اتنی کوفت و تھکن اٹھائی۔ میں نے شرف الدین سے کہا، میرا خیال ہے آج اتنا کافی ہے، اندر جانا بیکار ہے کیونکہ اندر کوئی نہیں ہوگا۔ میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا، کسی کی موجودگی کا پتہ تو نہیں چل رہا۔ ثابت ہوا کہ ہم دونوں بے وقوف ہیں۔ میرے بارے میں یہ پہلا ثبوت ہے، اس نے شوخی سے کہا۔ ویسے اب تو یہاں تک آ گئے ہیں تو اندر بھی جھانک لیتے ہیں تاکہ آئندہ آئیں تو ماحول اجنبی نہ لگے۔ جی شکریہ، مجھے ایسے ماحول سے اپنائیت کی کوئی خواہش نہیں، میں نے جل کر کہا۔ یاد رکھو، ایسے کھنڈرات کو ایسی تاریکی اور اس حالات میں دیکھنے کا اپنا الگ ہی مزہ ہے۔ شرف الدین نے قائل کرنا چاہا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ یہاں تفریح کرنے آیا ہے۔ پھر میں بھی یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ جہاں اتنی خواری اٹھائی ہے وہاں یہ اور صحیح۔ ذرا سانس درست کرنے کے بعد میں اور شرف الدین اٹھ کھڑے ہوئے۔ آگے سرکنڈوں کی جھاڑیاں نہیں تھیں، لیکن بڑے بڑے گھنے برگد کے بہت پرانے پیڑ تھے جن کی جٹیں زمین کو چھو رہی تھیں۔ نیچے سوکھے پتے بکھرے ہوئے تھے جو پیروں تلے آ کر چرمراتے تو عجیب سی آواز آتی۔ یہ کھنڈر بھی سیاہ پتھر سے بنی کسی عمارت کے تھے۔ اس کھنڈر کا ایک حصہ تو بری طرح ٹوٹ پھوٹ چکا تھا جبکہ دوسرا حصہ سلامت تھا۔ یہاں ایک عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ شرف الدین نے اپنی ٹارچ روشن کر لی تھی اور ہم اس کے محدود دائرے میں آگے بڑھ رہے تھے۔ سیڑھیوں کے فوراً بعد ایک تکونی شکل کا دروازہ تھا۔ یہ دروازہ شیشم کی سیاہ لکڑی کا بنا ہوا تھا جس میں جگہ جگہ پیتل کے گولے سے نکلے ہوئے تھے۔ دائیں جانب پیتل کی ایک موٹی زنجیر تھی جس کے نچلے سرے پر بھی ایک موٹا سا کولا بنا ہوا تھا۔ یہ زنجیر غالباً کنڈے کے طور پر استعمال کی جاتی ہوگی یا شاید کبھی عدل کی زنجیر سمجھی جاتی ہو۔ اندر ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا۔ یہاں داخل ہوتے ہی سیرن کی تیز بوندیں لمحے بھر کو چکرا کر رکھ دیا۔ یہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ فرنیچر کے نام پر بھی اس میں کوئی چیز نہ تھی، البتہ ایک دیوار میں کافی اونچائی پر ایک چھوٹی سی گیلری بنی ہوئی تھی اور ایک دروازہ تھا۔ غالباً اس دروازے کے پیچھے کوئی کمرہ ہوگا۔ یہ بالکل اسی طرح کا دروازہ اور گیلری تھی جیسی بادشاہوں کے محل میں ہوا کرتی تھی، جہاں بادشاہ دربار عام لگایا کرتے تھے۔ دیواروں میں چاروں طرف طاقچے بنے ہوئے تھے، ان میں پیتل کی مشلدان لگی ہوئی تھی۔ ہم یہاں کی ایک ایک چیز ٹارچ کی روشنی میں دیکھتے ہوئے دبے پاؤں آگے بڑھ رہے تھے۔ ہمارے سامنے کی دیوار میں 3 دروازے تھے جو بند تھے۔ یہ دروازے نسبتاً چھوٹے تھے مگر ان کی بھی وہی لکڑی تھی جو بیرونی دروازے کی تھی اور پیتل کے گولے بھی بنے ہوئے تھے۔ میں اور شرف الدین پہلے تینوں دروازوں کو دیکھتے رہے، پھر ایک دروازے کو شرف الدین نے دھکا دیا مگر شاید وہ بند تھا۔ دھکا دینے بلکہ زور لگانے کے باوجود وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ پھر اس نے دائیں جانب والے دروازے کو چھوا، وہ بھی بند تھا۔ میں درمیان والے دروازے کے قریب تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس دروازے پر زور ڈالا۔ ایک خوفناک چرچراہٹ کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا اور میں اپنے ہی زور میں لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ کھلتے ہی یوں لگا جیسے گھپ اندھیرے میں اچانک ہی سورج طلوع ہو گیا ہو۔ میری آنکھیں بے اختیار بند ہو گئیں۔ میں نے بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ دروازے کی چرچراہٹ کے ساتھ ہی میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی اور ساتھ ہی شرف الدین اچھل کر میری طرف بھاگا۔ ابھی ہم سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ ایک خوفناک آواز نے ہمیں اچھل جانے پر مجبور کر دیا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگتی ہے۔